والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا گھریلو زندگی کا نقشہ، اولاد کے ساتھ محبت اور دین کے لحاظ سے تربیت اور ان کی کردار سازی، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ اس بات کے خواہشمند رہتے کہ کوئی موقع ہو تو میں ان کے لیے خوشی کا باعث بنوں۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ایسا تھا جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، چال میں اپنے ابا کی مثال تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اظہار فرمایا، مرحبا بابنتی، میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی آ گئی۔ پھر اسے اپنے دائیں طرف بٹھایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ تو عائشہ فرماتی، میں نے کہا نہ رو، روتی کیوں؟ اتنے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرگوشی فرمائی، فضحکت، اب ہنسنے لگی۔ تو عائشہ فرمانے لگی کہ اتنا جلدی کسی کو میں نے ہنستے روتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا عائشہ، میں نے کہا فاطمہ، عائشہ فرماتی ہیں یہ کیا بات تھی؟ تم ہنس رہی تھی، پھر رو رہی تھی، پھر ہنس رہی تھی۔ کیا اللہ کے نبی نے تو راز میں بات بتائی ہے نا، کیسے بتا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت نے عائشہ نے کہا اب بتا دو ابا کی راز کی بات کان میں جو بتائی تھی۔ تو کہا ابا نے مجھے پہلی مرتبہ کان میں یہ بتایا کہ اس سال جبرائیل امین رمضان میں میرے پاس آئے اور انہوں نے اس سال مجھ سے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، پہلے 1 مرتبہ کرتے تھے۔ تو مجھے لگا کہ میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، اور میرے گھر سے جس کی ملاقات مجھ سے سب سے پہلے ہوگی وہ تم ہی ہوگی۔ تو ابا کی جدائی سن کر میں رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، ساری ایمان والوں کی سردار ہو عورتوں کی؟ یہ میرے کان میں بات کہی۔ فضحکت لذلک، تو اس سے میں ہنسنے لگی۔ تو آپ نے خوشی کی بات اپنی بچی کو پہنچا کر اس کو مسرور کر دیا۔ پھر آپ اس بات کی فکر مند رہتے کہ انہیں کس طریقے سے نیکیوں کا اور دعاؤں کا شوق دلایا جائے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ سنو میری نصیحت، جب بھی صبح کرو نا یا شام کرو تو یہ کلمات کہہ دیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ اپنی بیٹی کو ذکر سکھایا، دعا سکھائی،
اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی کی ہے. سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، مفہوم سبحان اللہ بہت بڑھیا، بہت وسیع، بہت جاندار. فرمایا بیٹی صبح ہو یا شام ہو یہ دعا کیا کرو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو حی اور قیوم ہے، تیری رحمت کی میں طلبگار ہوں، آپ میری ہر حالت کو سنوار دیں. اصلح لی شأنی کلہ، اور ایک لمحے بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائے. لمحے بھر میں بھی آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیں. وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت فرماتے، انہیں دعائیں سکھاتے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دعائیں ذکر بتلاتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت کی گھڑی میں ان کے غم میں شریک بھی ہوتے، ساتھ بھی دیتے اور صبر کی تلقین بھی فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں، میرے بیٹے کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ جانے کو ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کلوا بھیجا اور یہ الفاظ کلوائے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى. جو اللہ لے گا وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تب بھی ملکیت اللہ ہی کی ہے، ہمارے پاس صرف امانت ہے. اور جو اس نے لے لیا ہے ہی اس کی، اور جو ہمارے پاس ہے امانت ہے. امانت واپس کرتے ہوئے جزا فضا تو نہیں کرتے، آہو بکا تو نہیں کرتے. اور ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، کب تک اللہ نے یہ امانت آپ کو دی ہے وہ بھی طے ہے، اور اپنے وقت پہ اللہ اپنی امانت واپس لے لیں گے. صبر کرو اور اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب کی امید رکھو. اس انداز سے اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کی اور یہ حوصلے بھرے کلمات کہلوا بھیجے کہ اللہ کی چیز ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے واپس لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے. اور امانت آدمی کے پاس ایک وقت تک ہے، پھر اللہ اس امانت کو واپس لے لیتے ہیں. تم صبر کرنا، ہاں یہ تھوڑا سا جو تمہیں غم ہوگا نا اس پر بھی اللہ انعام دیں گے، اجر و ثواب دیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں زندگی کا ایک طاقت کا نسخہ دیتے ہیں، انتہائی طاقتور چیز زندگی کی، انتہائی طاقتور چیز، اور وہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی طاقت ہے اور یہ زندگی بھر کام آئے گی. اور فرماتے ہیں وہ طاقت کا نسخہ یہ ہے، ہر مصیبت کی گھڑی میں یہ خیال کر لینا، یہ دھیان کر لینا کہ اللہ اس مصیبت پہ کوئی بڑا انعام دیں گے. کوئی نعمت چلی گئی، کوئی چیز لے لی گئی، یہ خیال کر لینا کہ اللہ اس پر کوئی بڑی چیز دیں گے.
دکان میں ہیرا ہو نا، اور ایک آدمی ہیرا لینے کے لیے آئے تو بڑی قیمتی چیز دکان سے کم ہو گئی، لاکھوں کا ہیرا دکان سے چلا گیا، لیکن دکاندار پریشان نہیں ہوتا، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو چیز لے کر گیا ہے اس کی جو قیمت دے گا وہ اس ہیرے سے زیادہ بڑھیا ہے، بجائے پریشان ہو کے خوش ہوتا ہے، بجائے پریشان ہونے کے خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت قیمتی چیز دکان سے چلی گئی، بہت قیمتی ہیرا تھا، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو چیز گئی ہے بہت ٹھیک ہے، لیکن جو پیسہ مل رہا ہے اس کے بدلے میں چیز مل رہی ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، تو خوش ہوتا ہے، وہ ہیرے کے غم میں ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ اسی طرح ایمان والے کی زندگی میں جب کوئی تکلیف آتی ہے یا اللہ کوئی نعمت لے لے اور پھر اس بات کا یقین اور خیال پیدا ہو جائے کہ اس پر جو انعام ملے گا وہ اس مصیبت سے بڑھیا ہے، جو چیز گئی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ اجر و ثواب ہے، تو زندگی میں یہ غم لگے گا نہیں۔ وقتی طور پہ جدائی کا غم ہوتا ہی ہے، لیکن یہ زندگی بھر کا غم نہیں بنے گا اور یہ زندگی بھر کا دکھ نہیں بنے گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کر رہے اور اجر و ثواب کی یاد دہانی کروا رہے کہ اس پر انعام ملے گا۔ بیٹی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ خود تشریف لائے نا، آپ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ حضرت سعد بھی تھے، حضرت معاذ بھی تھے، ابی ابن کعب بھی تھے، زید بن ثابت بھی تھے، تو آپ نے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا اور اس بچے کے آخری سانس نکل رہے تھے، تو آپ ففاضت عیناہ، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت سعد نے سمجھا کہ کسی بھی غم اور تکلیف میں آنسو بہانا بھی حرام ہے، تو فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فوراً وضاحت فرمائی سعد ہر آنسو بہانا بری بات نہیں، غم کے موقع پہ، کسی کی جدائی کے موقع پہ اگر آہو بکا کرو گے، جزا فضا کرو گے، اللہ سے شکوے شکایت کرو گے، یہ بری بات ہے، باقی محبت کے آنسو تو بہتے ہی ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں، یہ پیار کے آنسو ہیں، یہ برے نہیں۔ ہم وہی کہتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے، دل ہمارا وہی کہہ رہا ہے، زبان ہماری وہی کہہ رہی ہے کہ اللہ کی مرضی، ہم اللہ کی مرضی پہ راضی، اللہ کی رضا اس میں ہم اللہ کی رضا پہ راضی، باقی یہ محبت کے آنسو ہیں، آہو بکا نہیں، جزا فضا نہیں، گریبان کا چاک کرنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے گھر میں غم میں شریک ہوتے، انہیں حوصلہ دیتے اور ان کے لیے سہارا بنتے، اور ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فطرتی محبت ہوتی ہے نواسوں سے، پوتوں سے، اس کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے، پوتوں کی محبت، نواسوں کی محبت، تو اس کا اظہار بھی آپ کی زندگی سے ہوا کرتا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، آپ نے خواتین سے کہا انہیں غسل دو 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اور اس پانی میں بیری کے پتے ڈال دینا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بلا لینا۔ یعنی آپ براہ راست غسل کی نگرانی فرما رہے۔
لا تعلق نہیں، براہ راست نگرانی فرما رہا ہے۔ تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یوں غسل ہو رہا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، تدفین میں شرکت کی اور دعا کا اہتمام فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی اپنی اولاد کا حق ادا کرنے والے تھے اور زندگی کے بعد بھی اپنی اولاد کا خیال رکھنے والے تھے۔ شادی سے پہلے بھی اپنے بچوں کی طرف توجہ ہوتی تھی اور شادی کے بعد بھی اپنی بچیوں کی طرف خاص توجہ ہوتی تھی۔ وہ ایک جو رشتہ ہے اولاد کے ساتھ زندگی بھر رہا، جس میں آپ کی توجہ محبت کی بھی رہی، دینی تربیت کی بھی رہی، صبر اور حوصلے کی بات بھی کی، اور ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اپنے گھر والی ہو گئیں تو رہنمائی فرمائی کہ میاں بیوی کے اندر اونچ نیچ کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک فطرتی ہے، فطرت ہی ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہیں دیا کرتے، اس میں آپ دخیل نہیں ہوا کرتے۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا اور آپ نے اس انداز سے نگرانی بھی فرمائی، تربیت بھی فرمائی۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔